اب ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ اس موضوع پر بات کر چکے ہیں اور آپ کو اویئر کر چکے ہیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے ہنی ٹریپ سے, آپ نے بینکنگ اسکیم سے, آن لائن اسکیم سے, ایڈریس والے اسکیمز, کال والے, اتنی بات طویل ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر. بٹ ابھی بھی ہمارے عوام اتنے معصوم ہیں یا سادہ لوگ ہیں کہ وہ پھر دوبارہ سے. اور آن لائن تو آپ سمجھیں کہ بس دوسری سائٹ پہ آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے. نئے نئے اسکیمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. فیصل آباد والا جو ہے یہاں پر بھی ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا اور اربوں روپے کا یہ مالیاتی فراڈ ہے. اب یہ نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے بیسکلی. اب ہوا کیا ہے کہ جہاں چھاپا مارا گیا تو کال سینٹر گینگ پکڑا گیا ہے. اب یہ سارا جو گروہ ہے یہ اس کے خلاف 7 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور مقامی عدالت نے 6 مقدمات میں نامزد 87 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر دیا ہے اور انہیں NCCI کے حوالے کر دیا ہے. اب 62 پاکستانی ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں جبکہ 18 اس میں غیر ملکی ملزمان بھی ہیں. اگر آپ یہ مناظر دیکھیں تو اس میں غیر ملکی خواتین بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا ابھی گروہ کرتا کیا تھا, ذرا ٹیکنیک سنیں. یہ گروہ سوشل میڈیا آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو ہنی ٹریپ اور منافع کی لالچ میں پھنسا کر کروڑوں روپے لوٹتا تھا. اچھا پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ہوا کیا کہ جعلی ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے یورپ سمیت مختلف ممالک میں آن لائن بزنس کا جھانسا دیا جاتا تھا کہ آئیں ہم آپ کا بزنس فلاں فلاں جگہ کھولتے ہیں. گینگ کے کارندے خود کو خاتون ظاہر کر کے تصاویر بھیجتے تھے اور اصرار کرنے پر, جب آگے سے بندہ اصرار کرتا تھا, کلائنٹ اصرار کرتا تھا, پھر کیمرے پر خاتون سے بات کروائی جاتی تھی. جب لوگ ہنی ٹریپ میں پھنس جاتے تھے تو پھر ان کو بلیک میل کر کے رسم وصول کی جاتی تھی. تو اسی بارے سے بات کر لیتے. پھر نمائندہ ARY نیوز قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر زمان, سب سے پہلے یہ بتائے گا, ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ابھی لوگ کارروائی کس طرح کرتے تھے, یہ پورا گینگ بے نقاب کیسے ہوا, پکڑے کیسے گئے یہ لوگ؟ جی بالکل. ایک تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آن لائن فراڈ مختلف اسکیم کے ذریعے اور انویسٹمنٹ کا لالچ دے کر, بھاری منافع دینا کا لالچ دے کر لوگوں کو راغب کیا جاتا تھا اس طرف. ایک تو یہ کام ہو رہا تھا مختلف شہریوں کو کی طرف سے جو ہے NCCI جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو شکایات موصول ہو رہی تھیں اور اس پہ کارروائی بھی کی جا رہی تھی اور تحقیقات جاری تھیں. اسی دوران جو ہے یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض اداروں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے جو مالیاتی بین الاقوامی بینکنگ سسٹم ہے, مالیاتی اداروں کے آن لائن سیکورٹی سسٹم پر جو ہے وہ سائبر اٹیک کیے جا رہے تھے, جس پر جو ہے حساس ادارے بھی الرٹ ہو گئے اور اس حوالے سے مکمل طور پر جو ہے تفتیش کی گئی. کارروائی جو ہے وہ 8 جولائی کو صبح کی گئی. یہاں پر NCCI اور ایک اور حساس ادارے کی مدد سے یہاں پر فیصلہ آباد کے تحصیل جڑاوالا کے علاقہ سرحالی جو چون ریب گاؤں ہے وہاں پر یہ فیسکو کے سابق چیئرمین تحسین اوان کی رہائش گاہ ہے, ڈیرا ہے, وہیں پہ جو ہے یہ سارا دھندا چل رہا تھا, جہاں پر مجموعی طور پر 71 غیر ملکی مرد و خواتین سمیت پاکستانی افراد بھی یہاں پر رکھے گئے تھے ملازم, جہاں پر جو ہے ریڈ کے دوران بھاری تعداد میں کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس, موبائل فونز کی سمز اور دیگر جو ڈیوائسز گیجٹس برآمد کیے گئے ہیں. تو اس دوران یہ انکشاف ہوا کہ یہ نہ صرف جو ہے پاکستان کے اندر یہ کارروائیاں یہ گینگ کر رہا تھا بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اسی طرح مالیاتی جو ہے وہ فراڈ میں ملوث تھا. جس کے بعد ایک چیز یہ بتائیں, یہ جو غیر ملکی ہیں ان کی ایک تو تعداد کتنی ہے, دوسرا آپ نے کہا کہ ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل گینگ اب معلوم ہوتا ہے کیونکہ غیر ملکیوں کے اس میں آنا اور اس طرح لوگوں کا سامنے آنا یہ پتہ چل رہا ہے. کتنے عرصے سے یہ سب ہو رہا تھا؟ جی بالکل, یہ تقریباً 1 سال سے 1.5 سال کے عرصے سے یہاں پر یہ دھندا چل رہا تھا اور غیر ملکی افراد کا یہاں پر آنا جانا تھا اور اسلام آباد بلا کر وہیں پہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا تھا, جس کے بعد ان کو اسلام آباد سے یہاں میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 20 کنال جگہ ہے جہاں پر یہ سارا بنایا گیا تھا سلسلے میں اور مجموعی طور پر 71 غیر ملکی جو ہے یہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں, جن میں چینی جو ہے وہ 44 مرد ہیں, 4 خواتین ہیں, بنگلہ دیش کے 6 مرد ہیں, زمبابوے کی 1 خاتون ہے, نائجیریا کے 3 مرد اور 5 خواتین ہیں, فلپائن کا 1 مرد اور 3 خواتین ہیں, سری لنکا کا 1 مرد ہے اور 1 خاتون ہے, میانمار کی جو ہے 2 خواتین, جبکہ یہاں پر 2 پاکستانی خواتین اور دیگر جو پاکستانی مرد جو ہیں یہاں سے حراست میں لیے گئے ہیں, جن کو گزشتہ روز سینئر سول جج محمد اشفاق ملک کی عدالت میں پیش کیا گیا تمام ملزمان کو باری باری, جن میں سے جو 87 ملزمان ہیں ان کو 5 روزہ
ریمانڈ پر جو ہے NCCIA کے حوالے کیا گیا ہے، کیونکہ NCCI کے تفتیشی افسران نے معزز عدالت سے درخواست کی تھی کہ دیگر ساتھیوں کی نشاندہی، ان سے پاسپورٹس کی ریکوری اور اس کے علاوہ دیگر جو معلومات ہیں ان سے حاصل کرنی ہے، اس لیے ان کا ریمانڈ دیا جائے، جس پر عدالت نے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا، جبکہ دیگر جو 62 پاکستانی ملزم ہیں FIR نمبر 147 میں نامزد ہیں اور تمام تر کارروائیاں اب ان کے خلاف ہوں گی اور پھر اس طریقے سے سارا یہ جو پروسیس چلے گا. بہت شکریہ قمر زمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ جو اب صورتحال ہے یہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. IT ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم کنول چیمہ صاحبہ، گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. کنول چیمہ صاحبہ، ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ذرا سادہ آسان الفاظ میں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہنی ٹریپ ہوتا کیا ہے اور یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹلی کس طریقے سے عوام کو ہنی ٹریپ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، طریقے کون کون؟ ہاں، ہنی ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اس طرح کا جھانسا دیا جائے کہ کوئی آپ سے شاید کوئی آپ میں انٹرسٹڈ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا، نیوز میں آ رہا تھا کہ ایک شخص نے AI کو یوز کر کے جینیفر اینسٹن وہ بن گیا، اور جینیفر اینسٹن کی آواز میں اور اس کی ویڈیو یوز کر کے امریکہ میں ایک شخص کو ہنی ٹریپ کیا، اور وہاں پہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا جینیفر اینسٹن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ اس سے پیسے مانگ رہی ہے، اور اس طرح وہ اس سے کافی سارے پیسے ہتھیا گیا. تو اب تو جیسے ڈیپ فیک اور AI کے تھرو بھی یہ ہو رہا ہے اور ملکوں میں، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ اصل میں غیر ملکی خواتین کو استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی آپ یا تو کمپرومائزنگ پکچرز ہو سکتی ہیں، کمپرومائزنگ گفتگو کر کے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے، کوئی کمپرومائزنگ ویڈیو آ سکتی ہے، اور پھر اس کے بیسس پہ جو ہے وہ بلیک میل کیا جائے پیسوں کے لیے. تو یہ ہنی ٹریپ کا بیسک ایک ڈیزائن. اچھا کنول، ایک چیز بتائیے گا، سنس کووڈ-19 ورک فرام ہوم کا کلچر کافی زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. فری لانس آج کل ہمارے ینگسٹر بچیاں بہت کام کر رہے ہیں، لیکن کیسے پتا چلے گا؟ ظاہر ہے جب تک آپ گھر سے بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں، کوئی ٹاسک آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن اگلا لیگل کام کر رہا ہے، انلیگل کام کر رہا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی فزیکل پریزنس اگر ان کی نہیں ہے، کوئی کال سینٹر کے نام پہ کچھ بنایا ہوا ہے، تو اس کی ویریفیکیشن کا پروسیس کیا ہے؟ کیونکہ جب گرفتاریاں چھاپے پڑتے ہیں، ریڈ پڑتے ہیں، تو اس سے منسلک جتنے بھی کام کرنے والے تھے وہ سب کو پکڑ لیتے ہیں. پھر وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، FIR، کون مظلوم ہے، کون ملزم ہے، پھر ایک یہ پروسیس بڑا طویل ہو جاتا ہے. تو آج کل بچا کیسے جائے جو اس طرح کام کر رہے ہیں فری لانس؟ دیکھیں، آپ کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ پوری ایک پیرامڈ اسکیم ہوتی ہے، جس میں پیرامڈ اسکیم تو ہر کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، بٹ مقصد وہی ہے کہ جیسے ووڈو ڈالز ہوتی ہیں نا، کہ جو نیچے والی ڈال ہے اس کے اوپر ایک ڈال آ گئی، اس کے اوپر ایک ڈال آ گئی، تو نیچے والی ڈال کو نہیں پتا کہ اوپر ایکچولی کیا بلڈ ہو رہا ہے. تو کچھ ایسے آپ کے نیچے والے ورکرز ہوتے ہیں جو کہ اور جابس کر رہے ہیں، وہ لیٹس سے کوئی گرافک ڈیزائننگ کو پوسٹ بنا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ایونچولی جو یہ پوری اسکیم ہے یا جو یہ پونزی اسکیم ہے یا پورے فراڈ پہ بیسڈ ہے یا اسکیم ہے، بہت سارے لو لیول ورکرز کو کافی دفعہ نہیں پتا چلتا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی فراڈ کے اوپر بیسڈ ہے. تو یا بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس پہ پراپر ایک تو کہ کمپنی وہ لیجیٹیمیٹ ہے، پراپر جس ملک میں ہے اس میں پراپر رجسٹریشن ہوئی ہے، گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیجیٹیمیٹ کسٹمرز ہیں اس کے کہ نہیں ہیں. صرف پیسے کی خاطر کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا جو کہ پراپرلی رجسٹرڈ نہیں ہے، جو کہ ریکگنائز نہیں ہے، جس کے لیجیٹیمیٹ کسٹمرز نہیں ہیں، جس کا پروف از ان دا پڈنگ، رائٹ، جس کا کام آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کو اوائڈ کریں. ایسی کوئی جو بھی وہاں پہ نوکری کرتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. مگر بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے اور وہ پیسے کی خاطر، کیونکہ پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی جو اسکیمز ہوتے ہیں یا فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو پونزی اسکیمز ہوتی ہیں ان میں، اور جو اس طرح کے کال سینٹرز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے امپلائیز کو دے پے دیم ویل، اور تو اس لیے یہ امپلائیز کا فرض ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ پراپر انویسٹیگیٹ. تھینک یو سو مچ کنول، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے ساری بات کی. تو بھائی آپ لوگوں نے بڑا محتاط رہنا ہے، ینگسٹرز خاص طور پر خاص طور پہ محتاط رہیں. چلیے